الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگوں اور دوستو، کل واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک اعرابی و دیہاتی نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کو دونوں نوجوان بچے جو ہے امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس دیہاتی کو پکڑ کر لائے اور مقدمہ کیا کہ اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ کل یہ قصہ سن رہا تھا لیکن 8 منٹ ہو گئی تھی تو میں نے درمیان میں ہی بات کو بریک مار کر ختم کر دیا ہے، وہی بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ نے اس جوانوں کو کہا کہ بھائی اس دیہاتی کو معاف کر دو۔ اس نے یہ عذر پیش کیا کہ میری بیوی بچے ہیں، ان کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایک رات کے لیے ایک دن کے لیے مجھے اجازت دے دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ضمانت دے دو، کوئی ضامن بن جائے۔ اب اس وقت جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ کوئی اس دیہاتی کو پہچانتا نہیں تھا، اس کے خاندان کو پہچانتا نہیں تھا، اس کے کون سا دیہات ہے، کون سے گاؤں کا رہنے والا ہے، کوئی پہچان نہیں تھا۔ تو مجمع بالکل خاموش اور سناٹا تھا۔ اتنے میں امیر المؤمنین نے اس اعرابی کی ضمانت کون دے سکتا ہے مجھے بتاؤ؟ مجمع میں سے ایک آواز آئی، ہاں امیر المؤمنین، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ضمانت دینے والے ایک بزرگ جو تقوی اور شعار کی آواز تھی، یہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا یہ قتل کی ضمانت ہے، معلوم ہے آپ کو قتل کی ضمانت ہے۔ ابو ذر غفاری نے عرض کی، امیر المؤمنین، خواہ قتل ہی کی ضمانت کیوں نہ ہو، چاہے قتل کی ضمانت کیوں نہ ہو۔ امیر المؤمنین نے پوچھا، کیا آپ اس دیہاتی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ ابو ذر نے کہا، میں اس سے پہلے اس کو پہچانتا نہیں تھا، میرا کوئی بھی اس کی شناسائی نہیں ہے، پہچانتا نہیں تھا۔ امیر المؤمنین نے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر اس کی ضمانت دینے کے تیار ہو گئے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے اس کے اندر مومنوں کے آثار دیکھے، اس لیے میں نے بھانپ لیا یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، انشاءاللہ یہ ضرور آ جائے گا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، ابو ذر کیا اس گمان میں مبتلا ہے کہ اگر اس اعرابی نے آنے میں 3 دن سے زیادہ تاخیر کر دی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا، آپ کی جان بخشی کر دوں گا؟ ابو ذر رضی اللہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی کو 3 دن کی رخصت دے کر کہا کہ 3 دن کے اندر تم واپس آ جاؤ۔ اپنے بیوی بچوں کو جو بھی آپ کو نصیحت کرنا، وصیت کرنا ہے، ان کا جو بھی انتظام کرنا ہو، یہ کہہ کر 3 دن کے اندر واپس آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں 3 دن کے اندر واپس آ جاؤں گا اور کسی کو اس کا کفیل بنا دیتا ہوں۔ کہا کون کفیل ہے؟ کہا کفیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اجازت پا کر وہ دیہاتی نے اپنا جانور سواری لی اور چل دیا، وہ بھاگتا بھاگتا گیا۔ جب تیسرے دن ہوا تو ابھی تیسرے دن وہ پہنچا نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں ایک منادی کے ذریعے سے آواز لگائی، الصلاۃ جامعۃ کا اعلان کرایا۔ قصاص طلب کرنے والے وہ دونوں نوجوان بھی حاضر ہو گئے، لوگوں کا ازدحام ہو گیا، لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ ابو ذر غفاری بھی تشریف لائے، حضرت عمر کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا، کیا دیہاتی کہاں ہے، وہ آیا کہ نہیں آیا؟ ابو ذر نے کہا، مجھے معلوم نہیں امیر المؤمنین۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج کو دیکھ رہے تھے جو تیزی سے ڈھل رہا تھا۔ صحابہ اکرام خاموشی کے ساتھ حیران اور ششدر اور پریشان سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔
جن کی کیفیت کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ بھی سچ ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بستے تھے، کیونکہ یہ السابقون الاولون میں سے تھے، 6 یا 7ویں نمبر پر، 5 یا 6 نمبر پر مسلمان ہو گئے تھے۔ لیکن یہاں مسئلہ شریعت کا تھا، ان کو بہت چاہتے تھے امیر المؤمنین۔ حضرت امیر المؤمنین کے دل میں ان کا بہت عزت اور وقت کا مقام تھا، لیکن یہاں دستور الہی تھا، اللہ کا قانون تھا، قانون الہی کا مسئلہ تھا، جن کا کھلواڑ نہیں کر سکتے تھے حضرت عمر المؤمنین۔ ان کو ان کے رتبے کا حالت تو معلوم تھا، لیکن کہیں شرعی قانون کا چہرہ مسخ نہ ہو جائے، لہذا جو قصاص ہے وہ تو نافذ کی جائے گی۔ اب یہ آفتاب غروب ہونے کی تیاری تھی کہ اچانک کچھ سرخی نظر آئی، گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا، یکایک وہ عربی نمودار ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو دیکھا تو آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ سارے مسلمان جو تھے انہوں نے بھی نعرے تکبیر اللہ اکبر لگایا۔ وہ عربی تیز قدموں سے چلتے ہوئے لوگوں کے مجمع میں پہنچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا، اے دیہاتی، اگر تو اپنے گاؤں میں رک جاتا تو ہم تمہیں جان نہیں سکتے تھے، پہچان نہیں سکتے کہ تم کہاں تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے۔ دیہاتی نے بڑا عجیب جواب دیا۔ دیکھو وہ دیہاتی نے، ان کا ایمان کتنا اچھا تھا۔ اس دیہاتی نے کہا، واللہ ما علی منک ولیکن علی من الذی یعلم السر واخفی، اللہ کی قسم میرے اوپر آپ کا کوئی زور نہیں تھا، لیکن اس ذات کا خوف تھا جو تمام رازوں اور پوشیدہ باتوں کا علم رکھتا ہے۔ امیر المؤمنین نے مقتول کے دونوں جوانوں سے فرمایا، تمہاری کیا رائے ہے؟ جوانوں نے روتے ہوئے عرض کیا، امیر المؤمنین، اس دیہاتی کی صداقت کی وجہ سے، اس دیہاتی کے وعدے کے پورا کرنے کی وجہ سے، دونوں باتیں ہیں، وعدے کا بھی سچا ہے اور اس نے سچ کہا تھا، سچی بات بھی کہی تھی، اس وجہ سے ہم نے اسے معاف کر دیا۔ امیر المؤمنین نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ لکھایا اور آنکھوں سے خوشی کے آنسو پر داڑھی پر گرنے لگے۔ دیکھو اس دیہاتی نے بھی اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ تو اس سے خالی یہ واقعہ سن کر ہم مزے لینے کے واقعات نہیں ہے کہ بہت اچھا واقعہ تھا، آج تو ہمارا دل خوش ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ واقعات سن کر ہمیں اس سے سبق لینا ہے کہ ہم بھی اپنے وعدے کے پکے بنے، وعدے کو پورا کرنے والے بنے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ ہے اس وعدے کو پورا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کل میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پر کچھ 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آخری صفت ہے والذین هم فی صلاتہم خاشعون پر 2-4 باتیں عرض کر پھر نئے مضمون کو شروع کروں گا۔ یا ارحم الراحمین، تیری دین کی باتیں، تیرے کلام اللہ کی باتیں، تیرے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو سننے سے زیادہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔